بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات حیولہ کے دلائل پڑھ لیے اور آج کی فصل میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی صورت جسمیہ ایسی نہیں جو حیولہ سے خالی ہو۔ کوئی بھی صورت جسمیہ ایسی نہیں ہے جو حیولہ سے خالی ہو۔ صورت جسمیہ ہے، یہ ہم نے اشارتاً گزشتہ سبق میں بھی پڑھا تھا کہ حال ہو اور محل نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس اسی کو اب مزید ایکسپلین کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں۔ فصل ہے ان صورت الجسمیۃ لا تتجرد عن الحیولہ، کہ کوئی بھی صورت جسمیہ حیولہ سے خالی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر صورت جسمیہ حیولہ میں حلول کیے بغیر پائی جائے گی، اگر فرض کریں کہ صورت جسمیہ ہے لیکن اس نے حیولہ میں حلول نہیں کیا، یعنی کہ حال ہے اور محل نہیں، اگر اس کو ہم فرض کر لیں تو دو صورتیں ممکنہ ہوں گی۔ کتنی؟ دو صورتیں، کہ وہ جو صورت جسمیہ ہے وہ متناہی ہوگی یا غیر متناہی ہوگی۔ متناہی کا مطلب لمیٹڈ، غیر متناہی کا مطلب ان لمیٹڈ۔ منتہی جس کی کوئی انتہا ہوگی، غیر متناہی جس کی کوئی انتہا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ایسا جسم ہے، ایسی صورت ہے جس نے حیولہ میں حلول نہیں کیا، تو اس کی ممکنہ دو صورتیں ہوں گی، کہ وہ جسم متناہی ہوگا یا غیر متناہی ہوگا۔ غیر متناہی نہیں ہو سکتا۔ غیر متناہی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جتنے بھی جسم ہیں وہ سارے متناہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ متناہی نہیں ہوں گے تو جسم کیسے کہیں گے اسے؟ کوئی حد ہوگی تو جسم کے لائے گا نا، سمجھ آئیے نا۔ اور اگر ہے ہی نہیں حد اس کی تو اسے ہم جسم، اس کے بارے تو ہم یہ کہیں گے نا پتہ نہیں کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ تمام جسم کیا ہوتے ہیں؟ متناہی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر جسم متناہی نہ ہوں تو ممکن ہوگا کہ ایک مبدا سے دو چیزیں ایسی نکلیں جو ایک ہی نقطے پر چلیں لیکن وہ ختم ہی نہ ہو۔ نکلی تو ایک ہی مبدا سے ہیں لیکن وہ چل ایسے نقطے پر رہی ہیں جیسے کہ وہ ختم۔ مثال انہوں نے دی جیسا کہ مثلث کے دو ضلع، مثلث کے اب جتنے بڑے وہ ضلع ہوتے جائیں گے تو ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا جائے گا۔ چھوٹی مثلث ہوگی، اضلاع کے درمیان فاصلہ کم ہے، بڑی مثلث ہوگی فاصلہ، اب اس کے ضلع ختم ہی نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فاصلہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ حالانکہ مثلث کیا ہے؟ جو حاصرین کے درمیان محصور ہے۔ مثلث ہے ہی وہ جو دو محصور کرنے والی چیزوں کے درمیان بند ہے۔ لائن لگ گئی کہ اس کے اندر یہ جو ہے ٹرائی اینگل، یہ مثلث ہے، اور جب اس کا حاصر ہی غیر متناہی ہو جائے گا تو محصور متناہی کیسے ہوگا؟ تو متناہی اور غیر متناہی کا اجتماع لازم آ جائے گا، جو کہ محال ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے، یہ خلاف مفروض۔ سمجھ آ گئی؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ثابت یہ ہو گیا کہ جسم جو ہے صورت جسمیہ یہ حیولہ کے بغیر نہیں پایا جائے گا۔ اگر ہم اسے مانیں، یہ ہم نے اس صورت کو رد کیا کہ ہم نے مانا تھا کہ بغیر حیولہ کے پایا گیا لیکن یہ غیر متناہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو غیر متناہی ثابت ہو گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جس دلیل کو ہم نے بیان کیا ہے نا، اسے اس فن کی اصطلاح میں برہان سلمی کہا جاتا ہے۔ اس انداز کو کیا کہتے ہیں؟ برہان سلمی۔ ٹھیک ہے، تسلیم کرتے ہیں ہم، مانا ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن پھر اس کے اتنے امکانات ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ پھر جب اس انداز سے دلیل دی جاتی ہے، اس دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ برہان۔ ایک بات کلیئر ہو گئی؟ کیا کلیئر ہوا؟ پھر دوبارہ دہرا دوں تاکہ ذہنوں کے اندر نقش ہو جائے کہ فرض کیا کہ ایک صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر پائی گئی، اور ممکنہ احتمال کے طور پہ دو احتمال تھے، وہ صورت متناہی ہوگی یا
غیر متناہی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا، تو ثابت یہ ہوا کہ صورت جسمیہ ہیولا کے بغیر نہیں پائی جائے گی۔ اچھا دوسری چیز، اگر وہ صورت جسمیہ جس کو ہم نے فرض کیا ہے کہ وہ ہیولا کے بغیر پائی گئی وہ متناہی ہو، وہ کیا ہو؟ متناہی ہو، تو جو چیز متناہی ہے تو یقیناً اسے اس کا احاطہ ایک حد نے، دو حدوں نے، تین حدوں نے، مقداروں نے کیا ہوگا۔ اگر ایک حد نے احاطہ کیا تو اس کو کرہ کہیں گے، گول ہے نا، گولائی چیز۔ اگر دو نے کیا ہے، تین نے کیا ہے، مثلث ہو جائے گا، چار ہے مربع کہہ دیں گے اسے، پھر آگے چلتے چلتے کسی کو مختلف زبان اس کے نام ہے نا، ریکٹینگل کہہ دیں گے، وغیرہ وغیرہ کہہ دیں گے۔ تو جو بھی چیز یعنی کہ ایک حد نے اس کا احاطہ کیا ہوگا یا کئی حدوں نے، جب تک وہ حد نہیں ہوگی تب تک اس کی شکل بھی تو نہیں ہوگی نا۔ ایک حد ہے، خط کھینچا، اس کو ایل کی شکل میں دیا، پھر ایک پہلے اور آخری کو ملا دیا تو یہ مثلث ہو گئی۔ جب تک حد نہیں ہوگی تب تک اس کی شکل، کلیئر ہوگی بات؟ حد ایک ہوگی تو اس کی شکل اور طرح سے، دو ہوں گی شکلیں، تین ہوں گی تو شکلیں، چار ہوں گی تو شکلیں وغیرہ ذالک۔ حد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک صورت جسم متناہی ہے تو یہ بات ضروری ہے اس کا احاطہ کسی حد نے یا حدود نے کیا ہوگا، اور احاطہ کرنے کی وجہ سے ہی وہ صورت جسمیہ متشکل ہوگا۔ اچھا جی، اب جو شکل حاصل ہوئی ہے نا، اب جو مختلف حدوں سے اس کو جو شکل حاصل ہوئی ہے، تو یہ شکل اس جسم کی ذاتی ہے یا اس جسم کے کسی لازم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے یا اس جسم کے کسی عارض کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے؟ تین ہی احتمال ہے نا کہ یہ شکل ذاتی ہے، اس جسم کی اپنی شکل ہے، یا یہ اس کی اپنی شکل تو نہیں ہے لیکن اس جسم کا ایک لازم ہے کہ یہ جہاں پایا جائے گا وہاں یہ بھی پایا جائے گا، تو اس لازم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ یا پھر تیسرا احتمال یہی بنتا ہے، لازم بھی نہیں ہے، ذاتی بھی نہیں ہے، کوئی عارض ہے، تینوں ہی نہیں ہو سکتے۔ تین ممکنہ احتمال ہیں اور تینوں ہی، کیونکہ اگر ذاتی اور لازمی شکل ہو، ذاتی اور، تو پھر ثابت یہ ہوگا کہ سارے جسموں کی شکلیں ایک ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا کہ تمام جسموں کی شکل واحد ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ایسا، اور اگر کسی عارضے کی وجہ سے ہے تو عارضہ ہوتا ہی وہ ہے جو ابھی ہے اور بعد میں نہیں، تو پھر لازم یہ آئے گا کہ ابھی یہ شکل ہے، تھوڑی دیر بعد کچھ اور ہو جائے گی، حالانکہ ایسا، تو ثابت ہو جائے گا کہ کوئی چوتھی چیز ہے۔ کیا ثابت ہوگا؟ کوئی چوتھی چیز ہے، سمجھے، کوئی شکل آخری، یعنی کہ کوئی اور چیز ہے، کہ کوئی اور شکل ہے، نہ لازم ہے، نہ ذاتی ہے، نہ عارضی ہے، اور وہ جو کچھ اور ہے نا، یہ وہی ہے جو انفصال کو قبول کرتا ہے۔ کسے قبول کرتا ہے؟ اور ہر وہ چیز جو انفصال کو قبول کرے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، تو وہ مرکب ہوتی ہے صورت اور ہیولا سے، سمجھ آئی؟ تو آپ یہ جو چیز ہم نے فرض کی تھی، ہم نے تو یہ فرض کیا تھا نا کہ یہ ہیولا سے خالی ہے، تو ان باتوں کو جب ہم نے کھولا تو ثابت یہ ہو گیا کہ جو چیز ہیولا سے خالی تھی وہی ہیولا کو ملی ہوئی ہے، تو ھذا خلف، یہ بھی خلاف مفروض ہے، یعنی کہ جو ہم نے فرض کیا تھا وہ اس سے ثابت نہیں ہو رہا۔ تو دونوں باتوں سے ثابت یہی ہوا کہ کوئی بھی صورت جسمی ایسی نہیں جو ہیولا سے خالی ہو، وہ صورت جسمیہ متناہی ہو یا غیر۔ صورت جسمیہ کے دو احتمال، متناہی اور غیر متناہی۔ غیر متناہی بھی باطل، دلائل اس کے پڑھ لیے، متناہی بھی باطل، اس کے اندر تین احتمالات تھے، وہ تینوں کے تینوں باطل۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کوئی بھی صورت جسمیہ حال پایا جائے گا تو محل لازمی پایا جائے گا، سمجھ آئی؟ صورت جسمیہ ہے تو ہیولا بھی ہوگا۔ سبق سمجھ آ گیا؟ اب ترجمے کی طرف بڑے غور سے دیکھیں۔ فصل انفی ان صورت الجسمیہ تھا کہ صورت جسمیہ لا تتجرد عن الہیولا، ہیولا سے خالی، لأنہا لو وجدت بذاتہا بدون حلولہا فی الہیولا، کیونکہ اگر صورت جسمیہ ذاتی طور پر پائی جائے ہیولا میں حلول کیے بغیر،
اما یا تو وہ متناہی ہے یا غیر متناہی ہے. لا سبیل الی الثانی, غیر متناہی نہیں ہو سکتے, کیونکہ لأن الاجسام کلها متناہیہ, سارے اجسام کیا ہیں؟ متناہی ہیں. متناہی ہیں, اگر متناہی نہ ہو لامکن, تو ممکن ہو جائے گا کہ مبدأ واحد سے دو چیزیں نکلیں ایک ہی طریقے پر, جیسا کہ مثلث کے دو ضلع ہوتے ہیں. تو فَكُلَّمَا كَانَ أَعْظَمَ كَانَ الْبُعْدُ بَيْنَهُمَا أَزْيَدَ, کہ دونوں جتنے بڑے ہوتے جائیں گے ان کے درمیان دوریاں بھی اتنی بڑھتی جائیں گی. سمجھ آئی؟ فَلَوْ امْتَدَّ, اور وہ دونوں اتنے بڑھ جائیں کہ وہ غیر متناہی ہو جائیں, تو لَأَمْكَنَ بَيْنَهُمَا بُعْدٌ غیر متناہی, تو ممکن ہو جائے گا ان کے درمیان بعد بھی غیر متناہی ہو جائے, حالانکہ باوجود اس کے ما کونہ محصورا بین حاصرین, کہ یہ دو ضلع دو حاصروں کے درمیان محصور ہیں. ھذا خلف, تو محصور چیز غیر متناہی نہیں ہو سکتی. ھذا خلف, یہ خلاف مفروض, جو ہم نے فرض کیا تھا وہ ثابت نہیں ہو. وما بیان ہو, اور اس بات کا بیان کہ لا سبیل الی القسم الاول, کہ پہلی صورت بھی نہیں ہو سکتی اگر وہ متناہی ہو. تو کیوں؟ فَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُتَنَاهِيَةً, اگر وہ متناہی ہوگا لَأَحَاطَ بِهَا حَدٌّ وَاحِدٌ أَوْ حُدُودٌ, کہ اس کا احاطہ ایک حد نے کیا ہوگا یا کئی حدوں نے کیا ہوگا. فَتَكُونُ مُتَشَكِّلَةً, تو وہ کسی شکل میں متشکل ہوگی یا وہ صورت. لِأَنَّ شَكْلَ هُوَ الْحَيَاةُ الْحَاصِلَةُ, کیونکہ شکل کیا ہے؟ یہ شکل کی تعریف ذہن میں رکھنا, شکل کی تعریف, یہ جو درمیان میں چیزیں آتی ہیں نا ان کو ذہن میں رکھنا. لِأَنَّ شَكْلَ, شکل کیا ہے؟ هُوَ الْحَيَاةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ إِحَاطَةِ الْحَدِّ الْوَاحِدِ أَوِ الْحُدُودِ بِالْمِقْدَارِ, یہ شکل کی تعریف ہے کہ یہ وہ حیت ہے جو حد واحد یا متعدد حدود بالمقدار کے احاطے سے حاصل ہونے والی ہے. سمجھ آئی؟ فذالک الشکل, اب یہ جو شکل حاصل ہو رہی ہے, اما یکون للجسمیہ, یہ صورت جسمیہ کے لیے لذاتیہ, ذاتی شکل ہے, تو وہ محال, یہ محال ہے. کیوں؟ اس سے لازم آئے گا کہ سارے جسموں کی شکل ہی ایک ہے. وَإِلَّا, اگر محال نہ ہو تو لازم کیا آئے گا؟ تمام اجسام متشکلۃ بشکل واحد او بسبب لازم للجسم, یا یہ صورت جو حاصل ہو رہی ہے, یہ شکل جو حاصل ہو رہی ہے, یہ اس صورت جسمیہ کے لازم کی وجہ سے ہے. وَهُوَ أَيْضًا محال, یہ بھی محال ہے. لما مر رہا, وجہ اس کی بھی یہی کہ اگر یہ محال نہ ہو تو لکانت الاجسام کلھا متشکلۃ بشکل واحد او بسبب عارض لہا, یا یہ جو شکل بن رہی ہے نا, یہ صورت جسمیہ کے کسی عارضے کی وجہ سے بن رہی. وَهُوَ أَيْضًا محال, یہ بھی محال ہے. کیوں؟ لَأَمْكَنَ زَوَالُهُ, اگر یہ محال نہ ہو تو کیا ہوگا کہ صورت کا زائل ہونا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک جسم کی جو صورت ہے وہی رہتی ہے, وہ زائل. فَأَمْكَنَ, تو ممکن ہے أَن تَتَشَكَّلَ الصُّورَةُ بِشَكْلٍ آخر, کہ صورت متشکل ہو رہی ہے کسی اور وجہ سے, اور وَتَكُونُ قَابِلَةً لِلْانفصال, اور وہ کیا ہے؟ قابل للانفصال ہے. اور وَكُلُّ مَا يَقْبَلُ الْانفصال فَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنَ الْحَيُولَ وَالصُّورَةِ, اور ہر وہ جسم جو انفصال کو قبول کرے تو یہ وہی ہے جو حیولہ اور صورت سے مرکب ہوتا ہے. فَتَكُونُ الصُّورَةُ الْعَارِيَةُ, تو وہ صورت جو خالی تھی حیولہ سے, مقارنۃ لہا, وہ تو اس سے مل گئی. وَهَذَا خُلْفٌ, تو یہ بھی خلاف مفروض. تو ثابت کیا ہوا کہ کوئی بھی صورت جسمیہ ایسی نہیں جو حیولہ کے بغیر پائی جائے.